السلام علیکم دوستو، آج ہم اس خطے کی سب سے منفرد سرزمین بلوچستان کے دلچسپ تاریخی پہلوؤں پر تفصیلی معلومات فراہم کریں گے کہ کیوں بلوچستان خطہ کسی بھی بیرونی طاقتور سلطنت کا کبھی باقاعدہ حصہ نہیں رہا۔ ناظرین، بلوچستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بغاوت اور مزاحمت کا سامنا ہر بیرونی قبضہ گیر طاقت کو رہا ہے۔ اس لیے بلوچستان کا دوسرا نام مزاحمت اور بغاوت ہے۔ بلوچ بغاوت کی تاریخ بڑی قدیم اور پرانی ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایران کے آس پاس کے پہاڑوں میں آباد بلوچ قوم کی بغاوت کے خطرے کے پیش نظر ایرانی بادشاہ خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ بلوچ قبائل آزاد اور جنگجو صفت کے مالک تھے، اور اس طرح کی قوم کا کسی بھی سلطنت کے قریب وجود رکھنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایرانی بادشاہ بلوچ بغاوتوں کے ملحقہ خطرات سے جب تک ذہنی طور پر خود کو محفوظ نہ سمجھ لیتے تب تک چین سے نہیں رہتے تھے۔ اس سرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایرانی بادشاہ تین قسم کے اقدامات اٹھاتے تھے۔ ایک، بلوچوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیتے تھے اور بلوچ قبائل کے لیڈروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر کے ان کی پوری حمایت اور وفاداری حاصل کر لیتے۔ دوسرا یہ کہ بلوچ قبائل کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر کے اپنا بنا لیتے تھے۔ یا تیسرا، بلوچوں کو اپنی سرحدوں سے دور دھکیلنے کے لیے طرح طرح کے حربے کرتے تھے، خاص کر اپنی فوجی طاقت سے بلوچوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ناظرین، جس قوم کی پرانی تاریخ بھی بغاوت سے بھری پڑی ہو، جو قوم اپنے ہمسایہ سلطنت کے حلق میں خطرہ بن کر ٹکتی رہی ہو، اس قوم کی اپنی زمین پر کوئی طاقت کس طرح آسانی سے اپنا قبضہ قائم کر سکتی ہے۔ اس لیے بلوچوں کی سرزمین بلوچستان پر بڑی سے بڑی طاقتور فوجیں بھی حملہ کرنے سے گریز کرتی رہی ہیں۔ اس لیے بلوچستان کے ارد گرد کے علاقوں، ریاستوں اور ہندوستان پر قابض ہونے والے حکمرانوں اور بیرونی حملہ آور طاقتوں کی تاریخ اور ان کی سلطنت کے نقشے یا سرحدوں کے دائرے میں بلوچستان کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ ہی ایسا ذکر ملتا ہے کہ کسی طاقتور سامراج یا قابض حکمران کا بلوچستان پر ڈائریکٹ کنٹرول یا حکومت رہی ہو۔ شاید اس کی وجہ بلوچوں کی جنگی فطرت سے واقفیت اور کئی ہزار سال پرانی آزادی پسند تاریخ ہو سکتی ہے۔ جس طرح استخری مشہور مسلم جغرافیہ دان جو 10ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے، بلوچوں کے متعلق لکھتا ہے کہ بلوچ کوہ قفس میں رہتے ہیں، ان علاقوں سے گزرنے والے راستے محفوظ نہیں ہیں۔ اب جس قوم کی ساری تاریخ جنگ و جدل، بغاوت اور مزاحمت سے بھری پڑی ہو، جن کے قبائلی روایات آج بھی اتنے سخت ہوں کہ آس پاس کی باقی اقوام ان کے مختلف قبائلی روایات کی وجہ سے گھل نہ سکی ہو، جن کی روایات میں بلوچ کوڈ آف آنر یعنی بلوچی معیار کی پاسداری زندگی سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہو، جن کی فطرت میں آزادی، بہادری، مہمان نوازی، قول کی پاسداری، دوستی اور دشمنی کو انتہا کی حد تک نبھانا اور جنگجو جیسی صلاحیتیں پائی جاتی ہوں، ایسی قوم کے ساتھ کوئی بیرونی حملہ آور فوج الجھ کر کیسے اور کیوں اپنا چین تباہ کرنا چاہے گی؟ اس لیے ناظرین، بلوچستان کا صرف ہمسایہ ریاستوں سے اتحادی اور دوستانہ تعلقات پر فوجی تعاون کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ خان آف قلات میر نوری نصیر خان بلوچ کے دور میں افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کے جنگی لشکر میں دوستانہ تعاون اور تعلقات پر بلوچ لشکر باقاعدہ طور پر شامل ہوا کرتے تھے۔ یعنی احمد شاہ ابدالی نے جتنی بڑی جنگیں لڑیں اور جیتیں، ان سب میں بلوچ لشکر بطور جنگی تعاون کے شامل ہوتے تھے۔ بدلے میں احمد شاہ ابدالی بلوچستان ریاست کو مالی امداد دیا کرتے تھے، اور آج کا کوئٹہ شہر جس کو شال کوٹ کہا جاتا تھا، یہ کوئٹہ احمد شاہ ابدالی نے میر نوری نصیر خان بلوچ کو ہرات جنگ میں بلوچوں کی بہادری کی وجہ سے تحفتاً دیا تھا، کیونکہ ہرات جنگ جس میں افغان لشکر ایرانی لشکر سے شکست کھا چکا تھا، لیکن بعد میں بلوچ لشکر نے ایرانیوں کو شکست دے کر احمد شاہ ابدالی کو یہ علاقہ فتح کر کے دیا تھا، اور بدلے میں کوئٹہ احمد شاہ ابدالی نے بلوچوں کو ان کی بہادری کی وجہ سے دیا۔ ناظرین، برطانیہ سے پہلے کسی بھی بیرونی حملہ آور فوج نے نہ کبھی بلوچستان پر اپنی حکومت قائم کر سکی، نہ ہی کسی حکمران کا پایا تخت بلوچستان کی زمین پر کبھی سجایا گیا۔
اگر کسی طاقتور فوج نے حملہ کیا بھی صحیح تو وہ شکست کھا کر نکل گئی، جس طرح 14ویں صدی کے ترک منگول سامراج تیمور امپائر کے ناقابل شکست بادشاہ تیمور، جس کی سلطنت میں جدید افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا شامل تھا، لیکن وہ بھی بلوچستان میں شکست کھا گیا۔ اور اسی طرح اپنے وقت کی 15ویں صدی کی سب سے بڑی عالمی طاقت پرتگالی فوج نے بھی بلوچستان کے علاقے گوادر مکران پر حملہ کیا تھا، لیکن شکست کھا کر نکل گئی۔ ناظرین، بلوچستان ایک واحد علاقہ ہے اس خطے کا جس پر کوئی طاقت قابض نہیں ہو سکی۔ قبضے سے پہلے ہی ہر بیرونی فوج کو شکست ملی، حالانکہ آس پاس کے ہمسایہ ریاستوں ایران، افغانستان اور ہندوستان پر قابضہ گیر قابض ہوتے رہی ہیں۔ ہر چیز تو بات کی بات ہے، لیکن بلوچستان پر قابض کبھی قبضہ کرنے میں ہی کامیاب نہیں رہا، کیونکہ اپنی بلوچی غیرت اور ننگ و ناموس پر حملہ آور فوج کے ساتھ بری وحشت سے جنگ لڑنا بلوچوں کے خون میں آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ الادریسی 1154 میں بلوچوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پہاڑوں میں کردوں سے ملتی جلتی وحشی نسل رہتی ہے، جس میں سے کچھ یعنی بلوچ شمال کی طرف اور کچھ یعنی کرد مغرب کی طرف رہتے ہیں۔ حملہ آور جتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بلوچ قوم اپنے ننگ و ناموس کی خاطر جان قربان کرنے سے نہیں گھبراتا۔ بلوچی کوڈ آف آنر میں بلوچوں کو موت اور شکست قبول ہو سکتی ہے، لیکن غلامی اور جھکنا قبول نہیں۔ یہ بلوچ معیار نہیں۔ اگر کوئی بلوچ اس طرح جھک جاتا ہے تو اس کو بلوچ قوم کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ جس طرح ابو القاسم فردوسی تقریباً 1000 سال پرانی کتاب دی بک آف کنگز شاہنامہ فردوسی میں بلوچوں کے متعلق لکھتے ہیں۔ فردوسی نے اپنے شاہنامے میں جو ہے ان کو واریر کہا ہے، ان کو پہلوان کہا ہے بلوچوں کو۔ فردوسی لکھتے شاہنامے میں کہ بلوچ وہ قوم میں نے دیکھی گھوڑوں کے اوپر جو کبھی دشمن کو اپنی پشت نہیں دکھاتے، جو کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرتے، یہ وہ واریر دکھائے گئے ہیں۔ آپ نے اور صحرا کے بھی ان کو سپاہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب خلاصہ کرتے ہیں کہ اس خطے میں گزرنے والی ترک، منگول اور پرتگال کی طرح ایک اور بڑی حملہ ور فوج برطانیہ کا، کہ برطانیہ بھی کیا بلوچستان میں تیمور اور پرتگالی فوج کی طرح ناکام رہا، اور کیا بلوچستان کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلوچستان پر کوئی بیرونی فوج آج تک قابض نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے کچھ تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ کہ کیوں برطانوی حکومت نے نہ چاہتے ہوئے بھی بلوچستان پر حملہ کیا۔ ناظرین، دراصل برطانیہ کے لیے بلوچستان کو اپنے کنٹرول میں لا کر تقسیم کرنے کے بعد نئی سرحدوں کی تشکیل دینا اس کی بقا کے لیے انتہائی اہم تھا۔ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ ایران اور افغانستان کے ساتھ موجود پاکستان کے پشتون علاقوں کو تقسیم کر کے نئی سرحدیں تشکیل دے کر گریٹ گیم میں اپنی جیت یقینی بنانے میں انتہائی اہم تھا۔ اس دی گریٹ گیم میں روس کو گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ ایک طرف سوویت یونین روس کو گرم پانیوں تک گوادر بلوچستان کے ذریعے رسائی چاہیے تھی، تو دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ نے روس کو روک کر اس کو ناکام کرنا تھا۔ اس گریٹ گیم کو تفصیلاً سمجھنے کے لیے آپ کو ٹی اے ہیتھکوٹ کی کتاب بلوچستان دی برٹش اینڈ دی گریٹ گیم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کہ کس طرح عالمی طاقتوں کی رسا کشی کی اس جنگ میں ایران، افغانستان اور پشتون علاقوں کی تقسیم بھی بلوچستان کی تقسیم کے ساتھ ضروری تھی۔ ناظرین، اس بار بلوچستان پر حملہ آور ایک چلاک دشمن تھا، جس نے پرتگالیوں اور ترک منگول فوجوں کی طرح طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سے حملہ کیا۔ برطانیہ کے آنے سے پہلے بلوچ قوم کی بلوچی غیرت پر کوئی سمجھوتہ بلوچ روایات میں نہیں ہوتا تھا، یعنی برطانیہ کے آنے سے پہلے بلوچ قوم اپنا ہزاروں سال پرانا حقیقی مضبوط قبائلی نظام قائم کیے ہوئے تھے، لیکن آپسی رند و لشار جیسی قبائلی لڑائیاں بھی بدستور جاری تھی۔
اور اپنے علاقوں پر آزاد پہلوان بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ چلاک برطانیہ نے بلوچستان پر قبضہ جمانے کے لیے سب سے پہلے بلوچ قبائلی لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر مضبوط بلوچ قبائلی روایات اور حقیقی سرداری نظام کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ بلوچ کوڈ آف آنر بلوچ معیار پر قائم قبائلی روایات میں سیاست اور حقیقی سرداری نظام کی جگہ موروثی جاگیردارانہ سرداری نظام کو گھسا دیا، جس نے پوری بلوچ قوم کو نام نہاد لالچی مفاد پرست سرداروں اور ان کے بیرونی نگران قابض آقاؤں کے مفاد کے کھیل کی لوٹ مار کی سازش کی زنجیروں میں ایسا جکڑا کہ آج تک بلوچ عوام اس عذاب سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے، جس کی وجہ سے تب سے بلوچ قوم تقسیم در تقسیم بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی سرزمین بلوچستان کی دولت جو دنیا کے امیر ترین خطوں میں شامل ہوتی ہے سے نہ صرف محروم ہیں بلکہ پسماندہ ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جس قوم کے لوگوں کی زندگی خلیجی ممالک کے شیخوں اور شہزادوں کی طرح ہونی چاہیے تھی، وہ اپنی ناچاکیوں اور سرداروں کی قبائلی سوچ کی نظر ہونے کی وجہ سے پسماندہ ترین قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ نام نہاد سردار اور ان کی قبائلی سوچ پوری بلوچ قوم اور بلوچستان کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں، اور یہ نام نہاد سردار یہ قبائلی سوچ بیرونی آقاؤں کی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی منشا پر کام کرتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کٹ پتلی غلام سرداروں کو کچھ مراد، اقتدار، اعزازی خطاب اور جاری قبائلی لڑائیوں میں سرکاری و فوجی مدد ملتی ہے، یعنی کچھ مفاد اور وقتی تھوڑے سے فائدے کی خاطر 90% سے زیادہ سردار برطانیہ دور سے ہی بلوچ قوم اور بلوچستان کی بربادی کا سودا کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ حقیقی بلوچی سرداری کی جگہ نام نہاد سیاسی و موروثی نظام نے جگہ لے لی ہے۔ اگر یہ 90% سردار بھی بلوچ قوم و بلوچستان کے 10% ان بلوچ سرداروں کی طرح ہو جائیں جن کی عظمت، جن کی غیرت اور بہادری کو پوری بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین سلام پیش کرتی ہے، تو بلوچستان آج ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہوتا۔ انہی قبائلی سوچ، قبائلی لڑائیوں اور سرداروں کی وجہ سے برطانیہ نے فائدہ اٹھا کر بلوچستان میں اپنی سیاسی چالیں چل کر بلوچوں کو مزید تقسیم کرنے اور جاری بلوچ قبائلی لڑائیوں کو ہوا دے کر اپنا تسلط قائم کرنے کا یہ واحد راستہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ برطانیہ بلوچ نفسیات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ اس جنگجو قوم کو گولی بندوق اور طاقت سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ برطانوی ہائی کمشنر رابرٹ سنڈے مین نے اپنے طور پر بلوچ قبائل سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی۔ اس سے پہلے یہ قبائل یا تو باہم خود لڑتے رہتے تھے یا پھر اپنی سرحدوں پر واقع دوسرے قبائل کے خلاف لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ بلوچستان میں عدم مرکزیت اور بدامنی انگریز سر کے لیے درد سر بن چکی تھی، کیونکہ روسی فوجیں پامیر تک پہنچ چکی تھی، اس لیے انگریز بلوچستان پر عملاً کنٹرول کا متمنی ضرور تھا مگر بدامنی کی وجہ سے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ رابرٹ سینڈمن نے بلوچوں کی روایات اور ثقافت کا بطور مطالعہ کیا اور اپنی سفارشات حکومت برطانیہ کو پیش کر دی۔ بالآخر حکومت برطانیہ نے سینڈمن کی پالیسی آف ہیڈ اینڈ ہارٹس کی منظوری دے دی، یعنی بلوچوں کو طاقت سے نہیں۔ سنیے جاوید چودھری۔ سینڈمن نے قیام پاکستان سے قبل انگریز وائسرائے کو بلوچوں کی نفسیات بتائی تھی۔ اس نے ایک خط میں وائسرائے کو لکھا تھا کہ بلوچ صرف اور صرف محبت کے بھوکے ہیں، آپ انہیں گولی، تلوار اور بندوق سے شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ انہیں صرف اور صرف محبت سے فتح کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ سو جناب علی، اگر آپ ہندوستان میں امن چاہتے ہیں تو آپ بلوچستان میں محبت کے سفیر بجوائیں، اور اگر آپ اپنی راتوں کی نیند حرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلوچوں کو چھیڑ لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ناظرین، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج سینڈمن زندہ ہوتا اور ہماری وفاقی حکومت اس سے مشورہ کرتی تو وہ یقیناً اس بار بھی حکومت کو یہی مشورہ دیتا کہ بلوچوں سے محبت کریں، یہ آپ کو امن اور سکون کا تحفہ دیں گے۔ بلکہ ان میں موجود قبائلی سوچ اور ایک قوم کا مختلف زبانوں بولنے جیسی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر سیاسی غلبہ پایا جا سکتا ہے، اور برٹش ایجنٹوں نے حکومت برطانیہ کو واضح کیا تھا کہ بلوچ کو عزت دے کر ہی کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ عزت کے بدلے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔
لیکن طاقت سے ان کو جھکایا نہیں جا سکتا. جیسا کہ پال ٹائٹس نے اپنی کتاب آنر دا بلوچ بائی دا پشتون اسٹیریوٹائپ سوشل آرگنائزیشن اینڈ ہسٹری ان ویسٹرن پاکستان میں لکھا ہے کہ برٹش فارمولا میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ بلوچوں کو عزت دو، پنجابیوں پر حکومت کرو، سندھیوں کو ڈراؤ اور پشتونوں کو خریدو. اس کے ساتھ پال ٹائٹس اس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ کس طرح موجودہ پاکستان میں موجود دو گروپ بلوچ اور پٹھان کی قبائلی روایات اور دقیانوسی تصورات نے برطانیہ کے اقدار کو مسلط کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے برطانوی حکمت عملی کو متاثر کیا. پال ٹائٹس کے مطابق بلوچوں کو ڈیل کرنا برطانیہ کے لیے زیادہ آسان ثابت ہوا تھا نسبتاً ان کے پشتون ہمسایوں کے، کیونکہ تمام پشتون انفرادی اور مذہبی سوچ رکھتے تھے، کسی سرداری نظام کے ماتحت نہیں رہتے تھے، جبکہ بلوچ اپنے سرداروں کے ماتحت چلنے والے مضبوط قبائلی نظام اور قبائلی سوچ میں رہتے تھے، جس نے مؤثر سامراجی بالادستی کی راہ ہموار کی. برطانوی ایجنٹوں نے بلوچ قبائلی روایات کو مد نظر رکھ کر بلوچ سرداروں کو عزت دے کر اور ان کو مزاحمت کی فضولیات پر قائل کرنے کے بعد وہ اپنے اور اپنے ماتحت ایجنٹوں کی وفاداری یقینی بنا لیتے تھے. یقینی طور پر بلوچستان برطانیہ کے لیے اتنا ہم آہنگ نہ تھا جتنا دکھایا گیا تھا. قبائلی بغاوتیں ہوئیں جنہیں ختم کرنے کے لیے برطانوی ایجنٹوں نے جوڑ توڑ کر معزز بلوچ رہنماؤں اور سرداروں کو استعمال کیا. کنفیڈریسیوں کے درمیان تقسیم کے ساتھ ساتھ قبائلی سوچ تقسیم اور دراڑوں سے وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھایا گیا، لیکن مجموعی طور پر برطانوی پالیسی نے شمال میں پشتون علاقوں کی نسبت بلوچستان میں بہتر کام کیا. یعنی پال ٹائٹس کے مطابق بلوچ اور پشتون ثقافت دونوں غیرت پر زور دیتی ہے، لیکن بلوچ ثقافت پشتون سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ بلوچ قبائلی سوچ سے زیادہ متاثر ہیں. ناظرین، اس لیے برطانوی سامراج نے شروعات ڈیرہ غازی خان کے بلوچ قبائلی سرداروں سے کی، ان کو عزت دینا شروع کی، ان کو تمنداروں سرداروں کے سردار جیسے القبات، مرات اور مری بگٹی کھیتران جیسے بلوچ قبائل کے ساتھ جاری قبائلی لڑائیوں میں فوجی اور مالی تعاون کا لالہ دے کر اپنا مضبوط اتحادی بنا لیا تھا. کیونکہ ڈیرہ کے بلوچ قبائل مری بگٹی اور کھیتران جیسے بلوچوں کے حملوں سے بہت تنگ تھے. برطانیہ اور ڈیرہ کے قبائل کا اتحاد ہونے کی وجہ سے مری بگٹی اور کھیتران قبائل نے برطانوی فوج پر بھی زبردست حملے کرنے شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دوست بھی دشمن. یہ برطانیہ کا سیاسی اتحاد برطانیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے سر درد بن گیا تھا، کیونکہ ان قبائل کو علم ہو چکا تھا کہ برطانوی فوج ان کی قبائلی لڑائیوں میں شامل ہو کر ان کے خلاف ڈیرہ کے بلوچ قبائل کی مدد کر رہا ہے. برطانیہ اور ڈیرہ کے بلوچ قبائل کے اوپر آئے دن حملے ہونا شروع ہو گئے. اب برطانیہ کا بھی ان حملوں کی وجہ سے سکون برباد ہو چکا تھا، اس لیے برطانیہ نے ان بلوچ قبائل کی بغاوت پر قابو پانے کے لیے ان کے ساتھ کئی خونی جنگیں کی، بھرپور طاقت کا استعمال کیا، لیکن یہ قبائل برطانوی سامراج کے ساتھ کسی قسم کا تعاون اور جھکاؤ سے انکاری تھے. یہ قبائل موت کو گلے لگانے سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جھکنا اور بلوچی غیرت کا سودا کرنا ان کو گوارا نہیں تھا. جتنا بھی برطانیہ نے اپنی طاقت دکھائی اتنے ہی شدت سے یہ قبائل باغی حملے کرتے اور مزاحمت دکھاتے تھے. آخرکار برطانیہ کو واضح ہو چکا تھا کہ ڈیرے کے قبائل کے اتحاد کے باوجود بلوچستان کے ان آزاد منچ میں رہنے والے بلوچ قبائل پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور نہ ہی ان کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بلوچستان میں اپنا کنٹرول قائم کیا جا سکتا ہے. لہذا برطانیہ حکومت نے رابرٹ سنڈیمن کی پالیسی آف ہیڈ اینڈ ہارٹس کے تحت ان قبائل کو عزت و تکریم دے کر جنگ بندی کا اعلان کیا اور ایک امن معاہدے کے تحت ان قبائل کے آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا. ہم جہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں. انگریز نے لکھا ہے کہ رسپیکٹ دی بلوچ. انگریز ایسے پاگل نہیں ہے. باقی قوموں کے بارے میں نہیں کہوں گا، صرف بلوچ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس نے کہا ہے کہ رسپیکٹ دی بلوچ. اور آپ بلوچ کو اگر رسپیکٹ دیں گے، آپ کہیں گے اس کا گردن آپ کو چاہیے، وہ اپنا گردن آپ کو دے گا.
بلوچستان کی مکمل تاریخ پر مبنی اس ویڈیو کو جاری رکھنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے اس ویڈیو کے آخری پارٹ یعنی پارٹ 2 کو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔